حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق خاص عنایت سے ربیع الاول کے آغاز سے ہی سرکار دو عالم رحمت کائنات ہادی عالم فخر موجودات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات شروع کر دی تھی۔ آج بھی بفضلہ تعالی سیرت مبارکہ کے ہی ایک عنوان پر بات کرنی ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خاص خطے، علاقے، خاص قوم، نسل، خاص زبان، خاص رنگ کے لوگوں، محدود وقت کے لیے ہرگز تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھیں اور ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے تشریف لائے۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ بالکل اسی طرح آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا نفع بھی، آپ کی رحمتوں کا فیضان بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا نفع پوری انسانیت کو ہے۔ غور کیجئے گا، انسانیت آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اپنا اپنا نصیب ہے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس دنیا میں اسے نفع ضرور پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے۔
مسلمان ہو یا کافر، نتیجتاً دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے نفع فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ ایسی ہی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے جن سے انسانیت ساری نفع اٹھا رہی ہے۔ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، مسلمان ہو کر بھی نیک ہوں یا گناہگار، فیض سبھی کو مل رہا ہے، فائدہ سبھی کو ہو رہا ہے، نفع سبھی اٹھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بنیاد میں یہ آیت شریفہ سمجھ لیں، خداوند قدوس اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بلند اخلاق والا، عظیم اطوار اور کردار والا بنا کر بھیجا ہے۔ اخلاق، عادات، اطوار، کردار کے اونچے سے اونچے مقام پر آپ کو فائز کیا ہے۔ آپ کے اخلاق سے اوپر اخلاق نہیں، آپ کی عادات مبارکہ سے اوپر کوئی عادات نہیں۔ آپ کا بولنا، سننا، بیٹھنا، دیکھنا، چلنا، پھرنا، آپ علیہ السلام کو الغرض جو بھی چیز عنایت فرما دی، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محترم دوستو، احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم، اونچے اخلاق اور آپ کی طبیعت کے حوالے سے مختلف چیزیں ذکر ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، مزاج میں سختی نہیں تھی، بہت ہی دھیما بولتے تھے، آہستہ بولتے تھے، نرم لب و لہجہ اختیار فرماتے تھے، الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ اپنے تو اپنے دشمن سن کر بھی ان لفظوں پر، ان لفظوں کی اپنائیت پر، لب و لہجے کی مٹھاس پر فدا ہو جائیں اور غور کرنا شروع کر دیں۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیں، اوپر دیکھتے رہیں، جاگتے رہیں، ہم بسا اوقات صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل حق پر ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں تو بالکل سچی بات کر رہا ہوں اور میں تو حق پر ہوں، لیکن لفظ جو ہم چنتے ہیں بولنے کے لیے وہ دل چیر کر رکھ دیتے ہیں، اور اس میں تماشا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے بول نہیں رہے، جیسے زبان سے لفظ نہیں نکل رہے، زبان سے تو میزائل نکل رہے ہیں، بجلیاں گرا رہے ہیں، ہر طرف ہر کسی کو نیست و نابود کرتے جا رہے ہیں۔
اپنی طرف سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں میں تو رائٹ ہوں اور میں تو بالکل صحیح بول رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. بھائی حق تو ہے، آپ کی بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، حق بنتا بھی ہے، لیکن لفظوں کا انتخاب ایسا کریں، لب و لہجے میں نرمی اپنائیت رکھیں کہ اگلا بندہ صرف حق سنے نہیں، حق ماننے پر تیار ہو جائے، صرف حق سنوائیں نہیں منوائیں بھی. بس یہ باریک سی بات ہے، خدا کرے کہیں دل پہ لگ جائے، سمجھ آ جائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کیا کر رہا ہوں، لفظوں کے چناؤ میں بھی، لب و لہجے میں بھی، چاہے مخاطب سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، انتہائی درجے کے محتاط تھے، حلیم تھے، بردبار تھے، نرم مزاج تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مظہر تھے کہ آپ کسی سے بھی مخاطب ہوں، لہجے کی ملائمت مٹھاس سامنے والے کو لطف دیتی تھی. طبیعت میں سختی تندی بالکل نہیں تھی. آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھلا ہوا رہتا تھا، پیشانی کشادہ رہتی تھی، اس پر سلوٹیں بالکل نہیں تھی. ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے، مسکراہٹ چہرہ انور پر تیرتی رہتی. یہ سارے نمونے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے. اور پھر یہ جو مزاج پاک میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے نتائج بھی مرتب ہوئے، اثرات بھی مرتب ہوئے. پوری امت کے حق میں آقا علیہ السلام کے مزاج کی اس نرمی کا نفع ہوا، جو بنیاد میں نے عرض کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور دوسرا حضور کی تعلیمات سے نفع بھی صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو ہے. اب بتائیے، جو مزاج میں ذکر کر رہا ہوں، لب و لہجے کی، لفظوں کی نرمی، چہرے پر مسکراہٹ، امت انسانیت کو پیغام، دشمن بھی ہو تو کیسے بولنا، کیسے اخلاق، کیا اس کا نفع صرف مسلمانوں کو ہے؟ اگر انسانیت اس مزاج پر آ جائے جو میں ذکر کر رہا ہوں، چلے انسانیت چھوڑیں، مسلمان اس مزاج پر آ جائے، لب و لہجے کی نرمی، درگزر، معافی، دوسرے کے لیے گنجائش، خندہ پیشانی، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط، یہ ساری چیزیں، یہ خلق عظیم کا ایک ذرہ بھی مسلمانوں کو مل جائے تو کیا اس کا فائدہ کافروں کو نہیں ہوگا؟ ہمارے لب و لہجے کی نرمی سے، اچھے اخلاق سے، اچھے برتاؤ سے، اچھے معاملات سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مزاج مبارک کا نفع کیسے ہوا؟ قرآن پاک میں اس کی ایک بڑی دل آویز مثال ہے. ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. معاملہ یہ ہے، غزوہ احد میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میدان احد میں داد شجاعت دے رہے تھے، کافروں پر برس رہے تھے، کفار تھوڑی ہی دیر میں شکست کھا کر زخمی ہو کر بھاگ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زخمیوں کی دیکھ بھال مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں میدان احد کی پچھلی جانب ایک چوٹی پر معمور 70 کے قریب صحابہ کرام، جنہیں حکم تھا یہاں سے ہلنا نہیں، یہ سوچ کر کہ حکم جنگ تک تھا وہ ختم ہو چکی، ہمیں نیچے جا کر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، نیچے آ اترے۔ کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ ایسے ماحول میں آپ علیہ السلام آزردہ بھی تھے، افسردہ بھی تھے، اور جن صحابہ کی خطا کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدلی، سارے ان کو گھور بھی رہے تھے۔ ایسے ہوتا ہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، ذرا تصور میں جائیں کہ ان کی طرف کیسی نظریں اٹھ رہی ہوں گی۔ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ اس نتیجے تک پہنچیں گے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اس تناظر اور اس خاص ماحول میں یہ آیت شریفہ اتری۔ اللہ جل شانہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی آزردگی اور افسردگی کے پیش نظر فرمایا، میرے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ اسی رحمت، اسی نرمی، اسی درگزر کے مزاج سے کام لیجئے۔ اب تک آپ جو رحمت للعالمین ہیں تو کس وجہ سے ہیں، کس چیز کے بسبب ہیں؟ یہ رحمت آپ کے سینے نبوت میں کہاں سے آئی؟ ہم نے ڈالی ہے۔ کیوں؟ رحمان ہم ہیں، رحیم ہم ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، یہ ہماری رحمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ فرعون جیسا بھی آخری دم تک ہماری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، سانس نکلنے لگی تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ یہ کس کی رحمتوں سے آپ کو رحمت ملی؟ آپ جو رحمت للعالمین بنے، یہ رحمت نے سفر کیا، رحمان و رحیم سے رحمت سینہ نبوت میں منتقل ہوئی، لہٰذا اسی رحمت سے کام لیں۔ یہ جو خطا کر بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے احد کی فتح شکست میں بدل گئی، 70 کے قریب شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، کوئی بات نہیں، درگزر کرے۔ فرمایا آپ کے مزاج کی یہی نرمی ہے، یہی رحمت ہے، یہی درگزر کی طبیعت ہے کہ یہ امت آپ کے ارد گرد اکٹھی ہے، امت آپ کے ارد گرد اکٹھی ہے، جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کی جماعت آپ کے ارد گرد نہ ہوتی، یہ بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ یہاں ایک تحفہ لے لیں، اگر توجہ سے ہے، نیند میں نہیں ہے، باہر کے کسی خیال میں نہیں ہے، تو ایک تحفہ لے لیں۔ آج انسانیت، پوری کی پوری انسانیت
بڑی سطح پر بھی چھوٹی سطح پر بھی پوری دنیا کو دیکھیں تب بھی، اور چار دیواری کی دنیا کو دیکھیں تب بھی، ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان میں ہے، ہر ایک کے منہ سے گولے برس رہے ہیں، کوئی بھی ایک پلیٹ میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک چھت کے نیچے دو بھائیوں کا گزارا نہیں، دو بہنوں کا گزارا نہیں، اور تو اور جن ماں باپ نے منتیں مرادیں کیا کچھ کر کے اللہ سے مانگا، پال پوس کر بڑا کیا، آج اولاد ان والدین کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں، کم و بیش والدین بھی اسی کیفیت کے اندر ہیں۔ ساری دنیا آج اکٹ چاہتی ہے، جوڑ چاہتی ہے، ایک ہونا چاہتی ہے، کم از کم ہر گھر کی خواہش تو یہی ہے۔ اس کے لیے پھر حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ آسان ترین جو نسخہ ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ خدا ہمیں تعویذ دے دے، وہ تعویذ کرشمہ دکھائے اور گھر کے اندر سارے جھگڑے دور ہو جائیں۔ تعویذ کا میں مخالف نہیں ہوں، تعویذ فروش کا مخالف۔ ایک ہوتی ہے اخبار، ایک ہوتا ہے اخبار فروش، ایک ہوتا ہے تعویذ، ایک ہوتا ہے تعویذ فروش۔ لیکن سچی گل یہ تہاڈا علاج یہی ہے، ٹھیک؟ جب راہ خدا میں خرچ کرنے سے بندہ گھبرائے ڈرے اور مسجد کی تھیلی سامنے آئے تو وہ نیچے سے 10 کا ٹوٹا ہوا نوٹ نکالے گا، تو پھر کسی نہ کسی بہانے سے تو نکلیں گے، کبھی تعویذ والا نکالے گا، کبھی کوئی دوسرا نکالے گا، نکلیں گے۔ خیر، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانی تھی، اس لیے یہ بات عرض کر دی، جھوٹ بھی نہیں بولا، سمجھنے والے سمجھے۔ پوری دنیا، چاہے یہ واقعتاً پوری دنیا ہے یا گھر کی دنیا، کیا چاہتی ہے؟ سب اکٹھے ہو جائیں، امن سکون سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، آپس میں لگاؤ ہو، یہ جڑے جھگڑے، یہ لڑائیاں نہ ہوں، یہی چاہتے ہیں نا بھائی؟ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسخہ دیا ہے۔ اے ہمارے حبیب مکرم، یہ آپ کی امت آپ کے ارد گرد کیسے اکٹھی ہوئی؟ یہ آپس میں لڑنے والے لوگ تھے، بات بات پر خون کرنے والے لوگ تھے، جنگجو تھے، جنگجو، نسلیں لڑتی تھی، معلوم نہیں تھا کیوں لڑ رہی ہیں۔ ایسے جنگجوؤں کو آپ نے اتنا نرم کر دیا، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر مہربان ہو گئے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں دینے والے بن گئے۔ کیسے بنے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت کیسے اکٹھی ہوئی، کیسے شیر و شکر ہو گئے، کیسے محبتوں والے، رحمتوں والے ہو گئے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کے مزاج کی نرمی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو رحمت ہم نے تمہارے سینے نبوت میں ڈالی، اس رحمت سے کام لیجئے، صحابہ کے ساتھ نرمی کیجئے، غلطیاں ہو جائیں درگزر کیجئے، دل بڑا رکھیے، چہرہ اسی طرح کھلا ہو، پیشانی آپ کی کشادہ ہو، غلطیاں ہوئیں سینے سے لگائیے، یہ ایسے ہی جڑے رہیں گے۔ اگر آپ سختی کریں گے، مزاج کے اندر، لب و لہجے کے اندر، دل آپ کا سخت ہو جائے گا، یہ بکھر جائیں گے۔ تو ہمارے گھروں کی بیماری کیا ہے؟ ہمارے لفظوں کی بے احتیاطی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے بولنا کیا ہے۔ شروع میں بھی ذکر کیا، ایسا بولیں گے، ایسا بولیں گے کہ سامنے والے کو جلا کے رکھ دیں گے۔
چیر کے رکھ دیں گے، یا بعض دفعہ ایسا لب و لہجہ اختیار کریں گے، بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ جتنا مرضی آپ حق پر ہوں، لیکن لفظ بھی نرم ہوں اور نرم انداز سے کہے جائیں، اچھے لب و لہجے سے کہے جائیں، گھر پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پنچایت میں بیٹھتے ہیں، صلح صفائی کے لیے بیٹھتے ہیں، دونوں فریق بعض دفعہ منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ کریں، دونوں کو اکٹھا کر کے جب ہم درمیان میں بیٹھتے ہیں تو پھر ادھر سے بھی تیر آتے ہیں، ادھر سے بھی تیر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے میں تھوڑا سا نرم پڑ گیا تو سمجھیں گے ویکھے ہی بس کتنی کچھ سی۔ اس لیے سو جھوٹا بھی ہوگا تو بولے گا ایسا، اوہو، بول بول کے دوسرے بندے کو پریشان کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ گھر کو جوڑنا ہے، اولاد کو جوڑنا ہے، رشتوں برادریوں کو جوڑنا ہے، عالمی دنیا کو چھوڑ دے وہ آپ کے سر نہیں ہے، وہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ آپ گھر کے 5 لوگوں کو جوڑ لیں تو اس کے لیے لفظ اچھے چنیں جن میں محبت ہو، ان کے اندر نرمی ہو، اپنائیت ہو، مٹھاس ہو، رشتوں کا لحاظ ہو، پھر دیکھیے کیسے سب اکٹھے ہوں۔ ارشاد فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، معاف کیجئے۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ احد کے اندر جن کی خطا سے شکست ہو گئی، معاف کیجئے۔ صرف خود ہی معاف نہ کیجئے، ان کی تسلی کے لیے واستغفر لہم، ہمارے حضور بھی ان کے لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور معاملہ یہیں تک نہیں، شاورہم فی الامر، آئندہ کے لیے بھی انہیں اپنے معاملات میں، اپنے مشورے میں شریک کیجئے۔ پرانے زمانے میں کوئی لوگ کہتے تھے کہ گھی جب سیدھی انگلی سے نکل آئے تو ٹیڑھی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا سارے سنا ہے؟ کبھی یہ سنا ہے آپ نے کہ اگر گڑ سے بھی مر جائے تو اسے زہر نہیں دینا چاہیے؟ یہ بھی پرانی کہاوت ہے، سنی ہے کبھی؟ تو پھر ہماری انگلی ہر وقت ٹیڑھی کیوں ہے؟ اور ہم ہی بھائی کو، بہن کو، دوسرے رشتوں کو زہر دے کر ہی کیوں مارتے ہیں؟ گڑ دے کر ماریں، محبت کریں، پیار کریں، کیوں ہر وقت ٹیڑھی انگلی سے ہی کام چلاتے ہیں؟ سیدھی انگلی سے جب گھی نکلتا ہے تو نکالیں۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ آج بزرگ کہتے ہیں ہمارا احترام نہیں ہے، لیکن بزرگ کے بھی صرف بال ہی سفید ہوئے، مجھے معاف کرنا، بات سچی ہوگی، کڑوی ہوگی، بزرگ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بزرگ ہوتا کیا ہے، گھرانہ چلانا کیسے اس نے کہیں سے سیکھا ہی نہیں، چھوٹوں کو ساتھ کیسے رکھنا ہے، کیسے اپنی بات منوانی ہے۔ اس لیے کہ شادی ہوئی تھی اس وقت تو یہی سوچ تھی کہ موسیقی کا سوٹ ہوگا اور کرنی ہوگی اور یہ ہوگا اور مہندی پر فلاں کریں گے اور ٹھیک کریں گے، اور پھر بچے ہو گئے اور بچے بھی قدرتی بڑے ہو گئے، بابا بھی قدرتی بڑا ہو گیا، سارا کچھ اتفاقی ہو رہا ہے۔ نوجوان بچوں سیکھو، زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ سیکھو، اس لیے تو کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پاک پیغمبر کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ نے صرف نماز روزہ نہیں سکھایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دی امت کا نفع، جو چیزیں دی، جو تعلیمات دی انسانیت کا نفع، چاہے مسلمان نبی ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مزاج کی نرمی سکھائی اور چہرے کی کشادگی سکھائی اور مسکراہٹ سکھائی اور یہ جو معاف کرنا سکھایا اور یہ جو درگزر کرنا سکھایا،
سوچتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، انسانیت کو اس کا کتنا نفع ہے۔ آج ہر ایک اگر اس چیز پہ آ جائے تو ذرا تصور کی دنیا میں ہی چلے جائیں، گھر اور زندگی کتنی پرسکون ہو جائے اگر آج ہم معاف کرنے پر آ جائیں۔ حدیث پاک کے الفاظ کہیں لکھ لیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر رحم کرے گا اللہ آسمان والا آسمانوں سے اس پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کرے، زمین والوں کو معاف کرے، زمین والوں کی غلطیوں سے درگزر کریں، نرمی سے پیش آئیں۔ اگر ہم زمین والوں کو معاف نہیں کریں گے تو اوپر والے سے کیسے معافی کی امید کر سکتے ہیں؟ زمین والوں سے سختی سے پیش آئیں گے تو اوپر والے نے اگر سختی کی تو پھر کیا بنے گا؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا حق ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اسے جنت کے درمیان محل عطا فرمائے۔ بتائیے، اپنا حق ہوتے ہوئے معاف۔ آج اگر معافی کی کہیں بات ہو بھی تو ہر بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاں اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی آئے اور مجھ سے معافی مانگے، اس کے لیے ہر بندہ تیار بیٹھا ہے۔ یہ مزاج بدلنا ہوگا، یہ طبیعت بدلنی ہوگی۔ ارشاد فرمایا، اللہ تم پر رحم کریں گے، زمین والوں پر رحم کرو، حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، مزاج میں نرمی، مزاج میں رحمت، معافی، درگزر، اور اس کا نفع دیکھ لیں پوری انسانیت کے لیے۔ درود پاک پڑھیے، نیند پکائیے۔ اللہ صلی اللہ۔ میرے محترم دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں، مزاج میں، تعلیمات میں دوسری چیز تھی حیا۔ حیا حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ اب بتاؤ، آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نہیں ہے، یہ تو ایمان کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ ایمان کے تو آگے بہت سے شعبے ہیں، بہت سے حصے ہیں۔ ایمان کا ایک حصہ ہے طبیعت کے اندر حیا۔ اب حیا جو ہے یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے، مطلب باہر سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، نہ کہیں سے خریدی جا سکتی ہے، نہ اپنی جد و جہد اور اپنے عمل سے اس کو وجود دیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پابند کر کے تہجد کے 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، طبیعت کو پابند کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، طبیعت کو پابند کر کے دوسرا نیکی کا کام، عبادت، ورد، وظیفہ کر سکتے ہیں، نظر آئے گا۔ لیکن حیا یہ تو اندر بیٹھی ہوئی چیز ہے، اندر کا جذبہ ہے، اس کا سامنے کوئی وجود نہیں، یہ تو پورے وجود سے چھلکے گی۔ آنکھ سے حیا، کان سے حیا، زبان کی حیا، لب و لہجے کی حیا، اٹھنے بیٹھنے کی حیا۔ جہاں حیا ہوگی وہاں پھر حیا کے پھول کھلیں گے اور اس کے اثرات ہوں گے۔ اب بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پاک میں حیا، آپ کی تعلیمات میں حیا، یہ حیا اگر معاشرے میں عام ہو جائے، پوری انسانیت نہ صحیح مسلمانوں میں، تو بتاؤ کیا اس حیا کا فائدہ اور نفع صرف مسلمانوں کو ہوگا یا پوری انسانیت کو؟ پوری انسانیت۔
میری آنکھ کی حیا کا نفع پوری انسانیت کو، آپ کے کان کے حیا کا نفع پوری انسانیت کو، زبان کے حیا کا نفع، چھوٹے بڑے کے حیا کا نفع، یہ پوری انسانیت کو ہے۔ کوئی مانتا ہے اسے بھی، نہیں مانتا اسے بھی، کوئی نیک ہے اسے بھی، کوئی گناہگار ہے اسے بھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کا اعزاز ہے۔ آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ سبھی کے لیے نفع۔ میرے محترم دوستو، جو بہت سی پریشانیاں چمڑی پڑی ہیں، ان کی بنیادی وجہ اس حیا کا اٹھ جانا ہے، اس حیا کا اٹھ جانا ہے۔ مجال نہیں تھی کسی کی کہ گھر کا بڑا چھوڑو، برادری کا بڑا چھوڑو، محلے دار اور دیہات کا بھی کوئی بڑا سفید ریش سامنے سے آ جائے، کسی محفل پنچایت میں بیٹھا ہو اور اس سے چھوٹا چاہے عمر کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بول بھی جائے، کہتے ہیں حیا تھی۔ مجال نہیں تھی کہ کوئی خاتون، کوئی باپردہ بیوی، گھر کے اندر کوئی بڑا موجود ہے، محرم مرد ہی صحیح موجود ہے، اور اس کے سر سے دوپٹہ کھس کے، حیا تھی۔ سننے میں حیا، بولنے میں حیا، اٹھنے بیٹھنے میں حیا، لباس میں حیا، رشتوں میں حیا۔ جب حیا اٹھی تو پھر اس کے شاخسانے ہم نے دیکھے۔ حدیث پاک میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا اٹھ جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ مطلب حیا ہے جو روک کے رکھتی ہے، ایسا سینسر ہے کہ جب بھی کسی برائی کی طرف جانے لگو یہ بجنے لگتا ہے، الارم کی طرح روک لیتا ہے، نہیں یہ مناسب نہیں۔ کبھی سنتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے، اب یہ سننا ہم نے چھوڑ دیا، کہیں سے یہ آوازیں نہیں آ رہی، اب کہتے ہیں ہم تو اوپن مائنڈڈ ہیں۔ ٹھیک، اوپن مائنڈڈ، اب تو اوپن مائنڈڈ۔ میرے محترم دوستو، حیا کیوں اٹھی؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا۔ حیا کیوں اٹھی؟ اس لیے کہ حیا ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں رہا، حیا ہماری ضرورت ہی نہیں رہی، حیا پر ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ پھر عرض کروں گا، باپ تو بن گیا اتفاق سے، لیکن جتنے باپ بنے بیٹھے ہو اب تک بتاؤ کبھی 5 منٹ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ حیا پر بات کی ہے؟ یا کیا ہوتی ہے؟ خود کسی سے سیکھا ہے؟ کوئی 2-4 لفظ آتے ہیں حیا کے بارے میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، آقا علیہ السلام کی صحابیات کیسی حیا والی تھی؟ پھر صرف حیا عورت کے ساتھ ہی نہیں، مرد کے ساتھ بھی کبھی بات ہوئی گھر میں؟ تو کھاتے جاؤ پھر سموسے پکوڑے، گھر میں روزانہ کی یہی بات ہے، آٹا کم، گھی کم، چینی کم، یہ وہ۔ بھائی مارکیٹ کی جو ضرورت ہوگی وہی چیز آئے گی نا۔ مارکیٹ میں جس چیز کی ضرورت نہ ہو دکاندار لاتا ہے، سر ہلائیں۔ تو جب ہماری ضرورت ہی نہیں، ہماری بات ہی اس پر ہی نہیں، ہم سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ جب اولاد کو کچھ دیا ہی نہیں تو پھر اس سے حیا کیوں مانگتے ہیں؟ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سمجھا یہ رہا تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری لڑکیوں سے زیادہ حیا طبیعت میں تھا، امت کو حیا دی، اس حیا کا نفع پوری انسانیت کو ہے۔ تیسری چیز،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج مبارک میں تھی، آپ کی تعلیمات میں ہے اور تھی۔ اگر اس پر امت آ جائے تو صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو نفع ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے حد سخی تھی، طبیعت کے اندر سخاوت، جود، کرم، کانا اجود الناس۔ ارشاد فرمایا اللہ تو اللہ ہے، اس کی بادشاہت اور خزانے اس جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن انسانیت پوری کی پوری سیدنا آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنے سخی، اتنے سخی، اتنے سخی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کوئی چیز پاس موجود ہے تو اسے آنے والی صبح تک نہیں رکھا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، بستر مبارک پر لیٹ گئے، نیند نہیں آ رہی، طبیعت بے چین ہو رہی، سوچنے لگ گئے کیوں نیند نہیں آ رہی۔ بالآخر خیال آیا کہ 10 درہم پاس موجود تھے، وہ کہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کیے، کسی ضرورت مند کو دیے نہیں، میں محمد اجود الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ سخی، کیسے ممکن ہے کہ یہ 10 درہم سنبھال کر سو جاؤں؟ رات کا وقت فوراً اٹھے، وہ 10 درہم راہ خدا میں خرچ کیے، واپس آ کر بستر نبوت پر آرام فرمایا۔ بتائیے، یعنی جو پیغمبر 10 درہم اپنی ضرورت کے بھی رات کو پاس رکھ کر سوتے نہیں، ان کی امت اپنی ضرورت کے لیے نہیں، دوسروں کو لوٹنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتی ہے۔ ایک تو ہے اپنی ضرورت، بڑے بڑے کولڈ ہاؤس جہاں پر مہینوں پہلے آ کر سبزیاں پھل جا کر سٹور کر دینے، گندم چینی آٹا سٹور کر دینا، کیوں؟ اس لیے کہ کل مارکیٹ کے اندر کمی ہوگی، ریٹ اوپر جائے گا تو ہم بیچیں گے۔ کیا سمجھا رہا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں، مزاج میں سخاوت، اتنی سخاوت کہ آج اپنی ضرورت کی چیز بھی کل کے لیے نہیں رکھنی۔ تو بتاؤ اگر یہ مزاج بن جائے، امت کا یہ مزاج بن جائے، میرا اور آپ کا یہ مزاج بن جائے، تو اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ہوگا یا پوری انسانیت؟ پوری انسانیت۔ اس لاہور کے اندر کتنے ہی غیر مسلم ہیں، اگر یہ دینے والا مزاج بن جائے اور تاجر ذخیرہ اندوزی سے باز آ جائے اور جیب سے نکالنے خرچ کرنے والے بن جائیں اور جسے اللہ نے دے رکھا اڑوس پڑوس پر نظر رکھے اور جیب سے دیتا رہے، نکالتا رہے، تو بتاؤ انسانیت کا کتنا نفع۔ کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر جیسے لوگ پیدا کیے؟ ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے، عرض کی آقا آپ کا نام چھوڑ دیا، اللہ کی یاد چھوڑ دی، کچھ بھی نہیں۔ آپ ہی کی امت میں غنی عثمان بھی ٹھہرے۔ میرے محترم دوستو، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں، آپ کی طبیعت میں یتیموں کا لحاظ تھا، ان پر شفقت تھی، ان کی پرورش تھی۔ کیوں نہ ہوتی؟ الم یجد کا یتیما فآوا،
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ تو یتیم تھے، یتیم، آپ تو یتیم تھے، یتیم، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ ٹھکانے کا محبت والا ترجمہ کر لو، الم یجد کا یتیما فآوا، میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، یتیم، کیا گود میں، کیا سر گود میں رکھنے کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی گود نہیں دی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ارشاد فرمایا میرے پیغمبر یتیم کو جھڑکنا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے یتیم کی پرورش کی، اپنے تھے یا پرائے، عزت سے اسے رکھا، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ فرمایا اللہ کو محبوب ہے وہ گھر جس میں یتیم پرورش پاتا ہے۔ فرمایا جس نے یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ اتنے گناہ معاف فرمائے۔ اب بتاؤ اگر مزاج میں یہ بات آ جائے، حضور کی طبیعت سے امت یہ چیز لے لے، تو اس کا نفع کیا صرف یتیموں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو ہوگا؟ کل خدا نہ خواستہ میرے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ آ جائے تو اس کا نفع محدود ہے یا پوری انسانیت ہے؟ میرے محترم دوستو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رشتوں کا لحاظ بھی ہے۔ وقت نہیں ہے، ہوشیار رہے، ایک ایک دو دو جملے ہیں، سارے رشتوں کے متعلق محفوظ کر لیں۔ رشتوں میں سب سے پہلے ہے والدین۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے طے کر دیا، فیصلہ کر دیا سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ایسے ہی اللہ نے طے کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا، اگر وہ دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ گئے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، بڑی نازک عمر ہوتی ہے، بڑی نازک عمر ہوتی ہے، اگر ایسے ہو گیا تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ واہ، عجب جملے ہیں، کاش وقت ہوتا۔ کبھی وہ سختی کریں گے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ نئے زمانے سے آشنا نہیں، آج کی ضرورتوں کا ان کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچے کی سمجھ میں جو چیزیں آ رہی ہیں، آج سوشل میڈیا بچے کو جو ذہنی طور پر بلوغت دے رہا ہے، ممکن ہے بابا جی کے علم میں یہ چیزیں نہ ہوں، وہ غلطی کہہ رہے ہوں، وہ غلطی ڈانٹ رہے ہوں، پھر بھی اجازت نہیں، لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی دونوں سے بولنا عزت سے بولنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے رحمت کے بازو ہمیشہ ان کے لیے پھیلائے رکھنا، یوں دونوں ہاتھ کھول کر، یوں دونوں ہاتھ کھول کر پیار سے اور محبت سے ان کی طرف لپکنا، یوں ایسے انہیں سینے سے لگانا اور جولیاں اٹھا اٹھا کر دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پال پوس کر رحم کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب سے ڈرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو رب سے ڈرے گا والدین سے حسن سلوک کرے گا، میں اسے 4 انعام دوں گا، آسانیاں پیدا کروں گا، مشکلات سے نجات دلاؤں گا، عمر میں برکت ہوگی اور روزی کھلی کر دوں گا۔ 4 فائدے، اس کا الٹ بھی سوچ لو،
جس نے والدین کی نافرمانی کی، نوجوان بچوں دل کی کھڑکیاں کھولو، جس نے والدین کو تنگ کیا، پریشان کیا، یہ 4 چیزیں الٹ ہو کر ملیں گی۔ کیا فرمایا تھا؟ پہلی چیز دوں گا، آسانیاں پیدا کروں گا، اور والدین کو تنگ کیا تو الٹ کیا ہے؟ مشکلیں پیدا کروں گا، رکاوٹیں کھڑی کروں گا۔ پڑھ لو پھر جتنا پڑھنا ہے، ہو جاؤ جتنے چلاک اور چتر ہو تم، ڈھونڈ لو اپنے لیے خوشیاں، نہیں ملیں گی، میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا۔ باولے ہو جاؤ گے، کہو گے سمجھ نہیں آ رہی، ہو کی رہا۔ اگر والدین کی نافرمانیاں کی تو پھر یاد رکھنا، انہیں ستایا تو پھر یاد رکھنا، عمر میں برکت کم کر دوں گا، عمر لمبی نہیں ہوگی، پھر تھوڑی ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں لگے گا، صبح شام صبح شام صبح شام، اور یوں گیا۔ رزق روٹی میں برکت اٹھا لوں گا، یہ مطلب نہیں چھین لوں گا، بہت کچھ ہوگا کھانے کے لیے، بہت کچھ ہوگا کھانے کے لیے، لیکن بھوکے کے بھوکے رہو۔ تو مجھے بتاؤ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، اس کا نفع صرف مسلمانوں کو ہے یا پوری انسانیت کو؟ پھر دوسرے رشتوں کے اندر بیوی ہے، فرمایا نیک بیوی دنیا میں جنت۔ بیٹیاں ہیں، فرمایا جس نے 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرا، انہیں عزت سے رکھا، عزت سے رخصت کر دیا۔ میں محمد پاک بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں والے کو بیٹیوں کا لحاظ کرنے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور سفارش کروں گا، خداوند قدوس بیٹیوں والوں کو میری سفارش پر جنت۔ ایسی دوسرے رشتے، یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ کس کے لیے ہے؟ کس کو ان کا نفع ہے؟ آپ علیہ السلام بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے، ٹھیک؟ فرمایا جو شخص صبح کسی کی بیمار پرسی کے لیے گیا، شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جو شام کو گیا صبح تک۔ بیمار پرسی کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، مصیبت زدوں کو، پریشانوں کو مصیبت پریشانی سے نکالنے کے لیے رستہ دینا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو، پریشانی مشکل میں پھنسے کو راستہ دیتا ہے، پریشانی مصیبت مشکل سے نکالتا ہے، اللہ کریم اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے نکالیں گے جب یہ مصیبت میں پھنسا ہو۔ بتائیے، تعلیمات نبوت میں دوسروں کا پردہ رکھنا، عیبوں سے نظریں چرانا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، نظریں چرا لیتا ہے، دیکھی اندیکھی، سنی انسنی کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردے ڈالے۔ بندے کس کے ہیں؟ ستار کے بندے، ہم سارے کے سارے عبد الستار ہیں۔ ستار کون ذات؟ پردے ڈالنے والی ذات۔ اب مجھے بتاؤ، پوری طرح سے متوجہ ہو کر یہ پردے ڈالنے والی پیغمبر کی تعلیم، کیا اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ہے؟ چند لوگوں کو ہے؟ پوری انسانیت کو۔ اگر میں اس تعلیمات پر آ جاؤں تو میرے شر سے پوری انسانیت بچ گئی۔ میں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں، دوسروں میں آ جائے وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالے، یہ فائدہ کوئی محدود ہے؟
مصیبت زدوں کی مصیبت میں پہنچنا، ان کی مشکلات حل کروانا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، بہنوں بیٹیوں والدین سے اچھا سلوک، سخاوت، حیا، نرم مزاجی، جتنی چیزیں پیچھے سے ذکر کر آیا ساری مزاج نبوت، ساری تعلیمات نبوت، ان کا فائدہ محدود نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور ان کا نفع بھی صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف نفع نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان تعلیمات نبوت، مزاج نبوت کی ان خوبیوں کا نفع پوری انسانیت کو۔ اب دو حدیث پاک سن لیں اور کہیں نوٹ کر لیں، خوبصورت تحریر میں کہیں لکھوا لیں، یاد کر لیں، دل میں جگہ دے لیں، کمال ہو جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اللہ جل شانہ نے آپ کو جامعیت بخشی تھی، آپ نے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے بولے کہ دنیا ساری کے سارے مسئلوں کا حل اس میں، اور ان جملوں کا توڑ کتابوں میں نہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، مضمون وہی ہے، مناسبت وہی ہے جو پہلے سے ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں۔ ان دو احادیث کو الگ اس لیے کیا ہے تاکہ زیادہ توجہ سے سمجھ سکیں۔ ارشاد فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، قطع تعلقی کرے، فرار چاہے، رشتہ ناتا برادری میل جول سلام دعا توڑنا چاہتا ہے نہیں، جوڑ، منت سماجت کر، خوشامد کر، کھلا پلا، دعوت کر، کسی تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال۔ بڑے پیارے رشتے اللہ نے دیے، میاں بیوی، بہن بھائی، والدین، چچا ماموں، خالہ تایا، دوسرے سارے کے سارے، ہر رشتے کی الگ مٹھاس ہے۔ کیوں محروم ہوتے ہو؟ اگر کوئی توڑتا بھی ہے تو یوں نہ کہو سانو بھی کوئی پرواہ نہیں، کہو بھائی مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ ٹھیک؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، جب اللہ نے بنائے تو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کرو، درگزر کرو، بڑا دل کرو، بڑے آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اچھا کر، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اچھا کر۔ اچھے کا بدلہ اچھا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سوداگری ہے، خرید و فروخت ہے، نہیں، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اچھا کر۔ بتاؤ یہ تعلیمات عام ہو جائیں تو ان کا فائدہ صرف نیک لوگوں کو ہے، تہجد پڑھنے والوں کو ہے، یا صرف مسلمانوں کو ہے؟ ہرگز نہیں، پوری انسانیت۔ دوسری حدیث پاک وہ اس سے بھی مختصر، آسان اور جامع، ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس۔ میں پاک محمد تمہیں صرف نماز سکھانے نہیں آیا، حج و زکوٰۃ کے مسئلے بتانے نہیں آیا، صرف تسبیح لے کر گھر یا مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت نہیں، میری تعلیمات سنو، میں تمہیں ایک چیز سمجھا رہا ہوں، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو بندوں کے کام۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نفع پہنچانے کے لیے کروڑوں یا لاکھوں کا مالک ہونا ضروری نہیں، نفع تو 5 روپے کا بھی پہنچایا جا سکتا ہے، نفع تو اس کا وزن اٹھا کر بوجھ ہلکا کر کے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، نفع تو اس کے کسی کام کے لیے 4 قدم ساتھ چل کر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، نفع تو اسے اچھا مشورہ دے کر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، نفع تو اس کو اچھا مشورہ حوصلہ افزائی کر کے بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں، نفع کسی مصیبت زدہ، ضرورت مند، پریشانیوں میں گھرے کے لیے دعا کر کے بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔
بتائیے اگر یہ مزاج نبوت آ جائے اور امت ان تعلیمات پر آ جائے، یہ نفع پہنچانے والی خاص طور پر، تو کتنا فائدہ ہو اور کس کس کو فائدہ ہو، صرف نیکوں کو نہیں، گناہگاروں کو بھی، صرف امت کو نہیں، انسانیت پوری امت کو۔ میں نے شروع سے آخر تک ایک ہی بات عرض کی، اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، آپ کی تعلیمات بھی کل انسانیت کے لیے، نبوت اور رسالت کل انسانیت کے لیے، پھر ان کا نفع بھی کل انسانیت کا۔ کلمہ پڑھے تو خوش نصیب، لیکن اگر کلمہ نہیں بھی پڑھا تو پیارے نبی نے جو طبیعتیں، جو مزاج، جو چیزیں دے دی، نفع اس کا پوری انسانیت کو ملے گا۔ آج مثالیں دیتے ہیں، یورپ میں فلاں اور یورپ میں فلاں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مسلمان ایسے اور یورپ میں ایسے، مسلمان ایسے اور یورپ میں ایسے۔ تو دیکھو تو صحیح کہ وہ کون سی تعلیمات ہیں جن پر یورپ چل رہا ہے۔ اب یورپ چلے تو اسے فائدہ ہو اور مسلمان نہ چڑھے، بگڑا رہے، تو پھر رونا کس چیز کا؟ قصور اسلام کا نہیں، سوال مسلمانی پر ہے۔ ٹھیک، سوال میری مسلمانی پر ہے، میرے اندر مسلمانی آئی یا نہیں، میرے اخلاق اٹھنے بیٹھنے میں کس قدر مسلمانی ہے۔ سوال اسلام پر نہیں، سوال تو مسلمانی پر ہے۔ یہی چیز تو سمجھا رہا، تعلیمات نبوت کا نفع انسانیت کے لیے ہے۔ اب اگر یورپ ان پر آ جائے اور ان تعلیمات سے نفع لے لے تو لے لے، دنیا کے اندر تو ان تعلیمات کا نفع سبھی کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی تعلیمات نبوت پر آنے اور ان سے نفع اٹھانے کی توفیق بخشے۔